شوہر سے زیادہ کسی کو اہمیت اور تربیت، شوہر سے زیادہ کسی کو ترجیح مت دو، وہ چاہے تمہیں کچھ کھلا سکے یا نہ کھلا سکے، ان کی ناشکری مت کیا کرو۔ کیا کہا؟ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو اگر کرنے کا اجازت اسلام دیتے، جائز ہوتا، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ شوہروں کو کریں۔ جب سیتا جی کو چھڑا کر لے کر آئے، لنکا سے سیتا کو چھڑا کر لے آئے، راون سے یدھ ہوا، راون کو مارا، راون ہار گئے۔ جب سیتا کو چھڑا کر لے کر آئے، سیتا جی نے رام کے سامنے جھک رہا ہے، رام کے سامنے جھک رہے ہیں اور یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، رام جھک رہے ہیں۔ رام کیا کہہ رہے ہیں؟ سیتا جی میرے سامنے مت جھکیے، رام رمائے نماستی، میرے سامنے مت جھکیے، میں تو تمہارا رام ہوں، میرا بھی کوئی رام ہے اوپر والا، میرا بھی کوئی رام ہے، میرا بھی کوئی رام، رام رمائے نماز، اس رام کے سامنے جھکو جو میرا بھی رام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ اور اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ کو اس میں بھی لکھا تھا، لیکن ہمارے بھائیوں نے اس کو چینجنگ کر دیا۔ میرے بھائیوں، بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گے، تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سجدہ اگر کسی کو جائز ہوتا، اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو وہ سجدہ اپنے شوہروں کو کرتا۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ جو کہا کہ کیا کہا کہ مہی دیوس سے سبھی تو پرشت مہان اماد توڑ تپسا پرستات، یعنی وہ محمد سب سے زیادہ ایشور کے نام لینے والے ہوں گے، جو تمام سمپورن جگت کے اللہ تعالیٰ مالک ہوں گے۔ دیو مہاوسی، تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہیں۔ آگے یہ بھی کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا تو ہمیں سیدھے پتھ کی طرف چلا، سیدھا راستہ دکھا، جو راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، جو جنت کا راستہ ہے، انہی راستے پر چلا۔ ویدوں میں کتنے اچھی طریقے سے کہا، اگنے نیاسو پتھارے آسما بسوانی دیویو نانے بیودان، ویدوں میں کہا گیا اے ایشور تو ہمیں سیدھے پتھ کی طرف چلا، سیدھے مرگ کی طرف چلا جن پر تو نے انعام کیا، جو قیام بسوانی دیو، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک بتا یہ رہا تھا، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، اور جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ ہی سے مانگنا، کسی کو وسیلہ مت پکڑنا۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی نہیں دے رہے ہیں، نہیں دے رہے تو اللہ ہی سے فریاد کیجئے، علاج کیجئے۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے میں انسانوں کو 4 طریقے سے پیدا کیا، وہ انسان جس کا باپ ہے ماں نہیں، وہ انسان جس کا باپ ہے ماں نہیں، وہ آدم علیہ السلام، وہ انسان جس کا باپ ہے، جس کا باپ نہیں ماں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ انسان میرے بھائیوں جس کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، وہ آدم اور ہوا کی بات ہے کہ اس کا باپ ہے ماں نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں دنیا میں کسی کو بانجھ بناتا ہوں، دنیا میں چاہتا ہوں تو کسی کو صرف لڑکیاں پیدا کرتا ہوں، دنیا میں چاہتا ہوں تو کسی کو صرف لڑکے ہی اور لڑکے ہی دیتا ہوں، دنیا میں چاہتا ہوں تو بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں صرف لڑکا ہی دوں، میں جس کو چاہوں صرف لڑکیاں ہی دوں، میں جس کو چاہوں عقیم بنا دوں، بانجھ بنا دوں، میں جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دوں۔ یہ کیسے کیسے دماغ اور کھوپڑی لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم مزاروں میں جائیں، یہ کیسے کیسے کھوپڑی لے کر بیٹھ گئے ہیں ہم دوسروں کے پاس فریاد طلب کریں۔ میرے بھائیوں، ہم نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اس کے گھر میں ایک آدمی آتا ہے جس کو گوسی کہا جاتا ہے، یہ بڑا حکیمہ بن کر آئے اور اس عورت نے اپنی بہو کا ہاتھ پکڑا اور اس کے پاس لے کر گئے اور بہو کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور اس عورت سے کہا دیکھو میرے بہو کا ہاتھ چیک کر، اس کے پیٹ میں جو حمل پڑ رہا ہے یہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی؟ ہائے رے یہ بزدلی قوم، ہائے رے یہ ناسمجھ قوم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیٹ میں جو دیا ہے آپ تم پتا کر سکتے ہو انجیکشن اور الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے، لیکن یہ تم غیبی خبر لینے کے لیے کیوں الجھ رہے ہو اور ہاتھ پکڑوا کر کیوں مانگ رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو کہ تمہارے پیٹ میں حمل بچہ ہے یا بچی؟ ایسے عقیدہ لے کر بیٹھے ہیں۔ اب آئیے محمد رسول اللہ کے صفات بیان کر رہے ہیں، بھوی سفران پارب 3 خان 3 ادھیائے 1 سلوکا 25-26 کے اندر لنگا چھیدی شکائن سمسرودھاری شدوسکا وہ چلا پی سرو بھکچو بھوشیاتی جارو مما۔ میرے بھائیوں، آخری نبی کے یہ صفات بتلائے، لنگا چھیدی شکائن، آخری نبی آئیں گے، ان کے تمام امتی ختنہ کرانے والے ہوں گے، تمام لوگ ختنہ کرانے والے ہوں گے،
خمس من الفطرہ، حدیثوں میں کہا خمس من الفطرہ، اسلام کی سنتی طریقے 5 ہیں۔ دوسری حدیث میں عشر من الفطرہ، 10 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز والختان، ختنہ کرنا ہے، دوسری چیز ختنہ کرنا ہے۔ اسلام میں یہ سنتی طریقہ بتایا ہے۔ آخری نبی آئیں گے، لنگا چھیدی ختنہ کرانے والے ہوں گے، شکاہین و شکاہین میں آئیں گے۔ ختنہ کرانے کا ذکر کہاں سے ملتا ہے؟ ویدوں میں بھی ختنہ کرانے کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے شنکر کی لنگ کی پوجا کرتے ہیں، شیو لنگ کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں، اور ابراہیم کے زمانے میں ہی ختنہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، اور ابراہیم اور شنکر کو کمپرومائز کیجئے گا، بالکل ویسے ہی جیسے ملتے ہیں۔ بعد میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ آخر نبی آئیں گے، ان کی امتی ختنہ کرانے والے ہوں گے۔ ختنہ حالانکہ سنت ہی چیز ہے، لیکن مسلمانوں کو اتنا اللہ پر یقین ہے، مسلمان بننے پر اتنا ضرور خوش ہوتا ہے، چاہے وہ 80 سال کی عمر میں کیوں نہ اسلام لے کر آئے، 50 سال کی عمر میں کیوں نہ اسلام لے کر آئے۔ جیسے اسلام کے اندر داخل ہوا، سب سے پہلے جو اس کا کام کیا جاتا ہے، سب سے پہلے جو اس کو تمنا اور آرزویں ہوتی ہے، وہ چاہتے کہ 80 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کا ختنہ کرائیں گے۔ سنتی طریقہ الگ ہے، لیکن دیکھیے یہ علامت پہچان ایسے کہا گیا، لنگا چھیدی ختنہ کرانے والے ہوں گے، شکاہین و شکاہین میں آئیں گے، شمشردھاری شدو سکا، سر کے بال چلائیں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے، اچلاپی سربو بھکچ بھوشیاتی جانو مما، لوگوں کو عبادت کی طرف بلائیں گے، نماز کی طرف بلائیں گے، مسجد میں بلائیں گے، سوار کر کے زبان سے بلائیں گے، اونچے آواز سے بلائیں گے۔ آج مندروں میں گھنٹا بجائے جاتے ہیں، کسی دھرم میں لوگ پڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، کسی دھرم میں لیٹ کر آپ دیکھیں گے سڑکوں پر لیٹ کر چل رہے ہیں اور لوگوں کو عبادت کی طرف بلا رہے ہیں۔ کسی دھرم میں مختلف قاعدے ہیں، کہیں پر کوئی ندی میں بم چھوڑتا ہے، کہیں پہ مختلف طریقے آپ کو مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں تشریح کر کے نہیں بتاؤں گا، ایسے مقدمہ شروع ہو گیا ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی سے مقدمہ شروع ہو رہا ہے۔ بہت لوگوں نے میرے گاؤں کے ہی لوگوں نے شکایت کرائی کہ ابھی سے اس طرح بول رہا ہے، اس کا اریسٹ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ نہیں بتاؤں گا، اللہ کے نبی اچلا پیسر ببک اونچے آواز سے بلائیں گے، اور اسی کو جب ہم اذان سے کمپرومائز کرتے ہیں، اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اے لوگو آؤ عبادت کی طرف چلے آؤ نماز کی طرف چلے آؤ کامیابی کی طرف چلے آؤ اللہ کی مسجد میں آ جاؤ، آؤ عبادت میں ڈوب جاؤ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے آ جاؤ، ذکر و اذکار میں مبتلا ہو جاؤ، تسبیح بیان کرنے کے لیے آ جاؤ، جنت کو حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ، اللہ سے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کہ ذریعہ بنا دو، اللہ سے گناہ کو معاف کرنے کے لیے، معاف کرانے کے لیے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنا سر تسلیم خم کر لو۔ اے لوگوں، کیا یہ اذان زبان سے نہیں نکالتی ہے، اور ہم اس کو اپنے اونچی آواز سے، جتنی آواز دور دراز تک جائے، اونچی آواز سے بلاتے ہیں۔ اسی اذان کو بگڑے ہوئی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اللوپنشد کے اندر یہ منتر موجود ہے۔ اللوپنشد کتابوں میں وید، اپنشد، پران، اللوپنشد کے اندر یہ منتر موجود ہے، اسمع اللام اللہ حیا متڑا وڑونو اللہ مہا اللہ رسول محمد رکبرس۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ اکبر یہی کہنا چاہتے تھے اور یہی بات لکھی ہوئی تھی، لیکن چینجنگ کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، آج عیسائی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بائبل کے اندر چینجنگ آ گئے ہیں۔ آپ عیسائی سے پوچھ سکتے ہیں، میں تو چھوٹے ہی میں عیسائی کے پروگرام میں شامل ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، عیسائی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، میں نے ایک ہی سوال کیا جس میں وہ پھنسے۔ میں نے عیسائی کی کتاب کو بھی مطالعہ کیا، ان کے پروگرام میں بھی شامل ہوا۔ تورات آج تک میرے ہاتھ نہیں لگی، تورات کو بھی میں نے نہیں دیکھا۔ عیسائی سے میں نے پوچھا، ایک بات بتاؤ، تمہاری کتاب میں چینجنگ آئی ہے یا نہیں؟ کہنے لگا پہلے تو کہا نہیں آئی ہے۔ تو میں نے کہا ایک سوال کیا، اچھا ایک بات بتاؤ، جب تمہاری کتاب میں چینجنگ نہیں آئی ہے تو ایک سوال ہی اٹھتا ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے دو، ہم مان لیں گے تمہاری کتاب میں چینجنگ نہیں آئی۔ اچھا سوال، ابھی سے سوال، کیا سوال کریں گے کیجئے۔ میں نے کہا ایک سوال کرتا ہوں، ہمارا جو پستک ہے، ہماری جو کتابیں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب کہا، ہاں تمہاری کتاب آسمانی شکل میں آئی تھی، ہماری کتابیں خود گواہی دے رہے ہیں کہ کتاب کو اتارنے والا اللہ ہے، کیا تمہاری کتاب گواہی دے رہے ہیں کہ تمہاری کتاب کو اتارنے والا کوئی ہے؟
کہ یار کون سے سوال میں نے کہا اچھا ایک بات بتا دو، ہماری کتاب کہہ رہی ہے کہ قیامت تک اس کتاب میں کوئی چینجنگ نہیں پاؤ گے، قیامت تک اس جیسی کوئی مثال نہیں لا پاؤ گے، ایک حرف کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ ہماری کتاب کہہ رہی ہے کہ اس کتاب کو اتارنے والا جو ہے، اس کتاب کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ اتارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ کیا تمہاری کتاب یہ کہہ رہی ہے؟ جب کہہ نہیں رہی ہے تو یہ پرانے اور صدیوں سال کی کتابیں ہیں، اس میں چینجنگ آئی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا یار عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی کتابیں بھیجی ہے سب کتاب آج خاموش ہے، لیکن قرآن جواب دیتا ہے، ہر چیز کا جواب دیتا ہے۔ کوئی کتاب آج تک جواب نہیں دے سکا کہ مجھے کس دن اتارا گیا، مجھے کس مہینے میں اتارا گیا، مجھے کس پر اتارا گیا، مجھے کس امتی پر اتارا گیا، مجھے کب اتارا گیا، لیکن قرآن گواہی دے رہے ہیں کہ مجھے رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجھے قرآن کو اللہ تعالیٰ شہر رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ شب قدر کی رات میں، رات کا بھی ذکر کر دیا، اس میں رات میں نازل کیا، ٹائم بھی بتا دیا۔ میرے بھائیوں قرآن کہہ رہا ہے، کوئی کتاب نہیں کہہ رہا کہ اتارنے والا کون ہے، کوئی کتاب نہیں کہہ رہی ہے، کوئی کتاب نہیں کہہ رہی کہ میری حفاظت کی ذمہ داری لینے والا کون ہے، لیکن یہ قرآن کہہ رہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اچلاپی سربو بخشو بھوشیاتی جارو مما، میرے بھائیوں اچلاپی اونچے آواز سے بلائیں گے، اونچے آواز سے بلائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر بلائیں گے، تو ہو سکتا ہے اسی اذان کو اسم اللہ مللے متر وڑونا حیا متر وڑونا اللہ رسول محمد رکبرس کہا گیا ہو۔ آگے یہ کہا محمد الرسول اللہ کی صفات بیان کیے کہ محمد الرسول اللہ شاکاہاری اور منصاری دونوں ہوں گے، آپ ساگ اور سبزی کھانے والے ہوں گے، اور آپ کیا کھائیں گے؟ میٹ مچھلی بھی کھائیں گے۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے زیادہ لکی کدو پسند تھے، پتہ چلا کہ آپ سبزی کھاتے۔ ارے بھائی جو فیوریٹ ہے، جس کو فیوریٹ اور پسندیدہ کہا گیا، آپ اس کو کھایا ہوگا، استعمال کیا ہوگا، تبھی تو آپ نے کہا۔ آپ کہ قربانی کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے مختلف جگہوں میں قربانی کی، جب قربانی کی تو گوشت بھی کھایا ہوگا۔ میرے بھائیوں قربانی کا دن گزرا، ایک دن قربانی کا وقت آیا، قربانی کا گوشت لے کر آپ بیٹھے ہوئے اور یاد کر رہے، خدیجہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں خدیجہ کی سہیلی موجود ہے، گاؤں میں خدیجہ کی سہیلی موجود ہے، آج میں قربانی کا گوشت دیکھ رہا ہوں تو مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، جاؤ تم ایک کام کرو، خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت پہنچا دو۔ عائشہ اسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اتنی خوبصورت ہوں، میں اتنا حسین و جمیل ہوں، آپ اس بوڑھی عورت کو کیوں بھول نہیں پاتے ہیں، آپ اس بوڑھی عورت کے یاد میں ہمیشہ کیوں رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ عائشہ تم اپنی جگہ پہ ہو، خدیجہ اپنی جگہ پہ ہے، جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، جب پورے عرب ہمارا دشمن تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، وہ خدیجہ جنہوں نے مال کے ذریعے سے میرا ساتھ دیا، جنہوں نے مجھے سمجھایا پڑھایا، جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا، میں کیسے اس کو بھول سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں یہاں بھی پتہ چلتا ہے گوشت کا ذکر کہ آپ شاکاہاری اور منصاری دونوں ہوں گے، لیکن ایک شرط لگا دی دوسرے منتر میں 26ویں منتر میں کہ بنا قولن پسوست شابخشیتما، کہ وہ بنا منتر کے بنا قول کے بنا اللہ کا نام لیے ہوئے کوئی جانور ذبح نہیں کریں گے، اور ذبح اگر ہو جائے کر دیا جائے تو حلال نہیں مارا جائے گا۔ بنا قولن، بنا قول کے کوئی جانور اس کے لیے سدھ نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں کتنی باتیں ملتی جلتی ہیں، جب بھی ہم اور آپ کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، کہاں تک دلالت کر رہی ہیں؟ تو آپ کو ہر چیزیں ملیں گے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے بہت سارے اوصاف اس میں بتائے، یہ بھی کہا کسی علماء نے، بڑے بڑے علماء کا اس بات پر اجماع بھی ہے، اللہ تعالیٰ لقد بعثنا فی کل امت رسول ان اعبدوا اللہ، ہر نبی کو کسی نہ کسی امت میں کسی نہ کسی قوم میں بھیجا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس قوم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، کیوں؟
کیونکہ جہاں سے مورتی کی شروعات پوجنا ہوئی، مورتی کی پوجا پاٹ شروع ہوئی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہوئی، اور منوسمرتی میں جو منو کا لفظ آیا ہے وہ نوح علیہ السلام ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ فلاں فلاں ٹائم پہ سیلاب جس میں آنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سیلاب آئے گا، لیکن میرے بھائیو اس ٹائم میں بھی سیلاب آیا، اس ٹائم میں بھی سیلاب آیا۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اسی قوم کے اندر بھیجا ہوگا، مورتی پوجا وہیں سے شروع ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں چند نیک آدمی تھے، اور یہ لوگ جب مر گئے تو شیطان آ کر ان کو بہکانا شروع کیا، ان کے کھوپڑی میں یہ بات ڈالنا شروع کیے کہ اے نوح علیہ السلام ایک کام کیجئے، اے نوح علیہ السلام کی قوم آپ ایک کام کیجئے، یہ جو نیک آدمی مر گئے ہیں یہ چلے گئے، آپ ان کو یاد نہیں کر پائیں گے، کیسے آپ ان کو یاد کریں گے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ہی راستہ بتائیے۔ انہوں نے کہا اس کی تصویر بنا لیجئے، مجسمے بنا لیجئے۔ سب نے کہا ہم تو کاریگر نہیں ہیں، ہم تو کاریگر نہیں ہیں، ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ شیطان نے ان کے کھوپڑی میں یہ بات ڈال دی، اچھا ایک کام کرو، تم لوگ پہاڑوں کو کاٹو اور پتھروں کو کاٹ کر اس کی تصویر بناؤ۔ جب تصویر بنائے گئے، یادگار کے طور پر تصویر بنائے، میرے بھائیوں تصویر بنانے کے بعد شیطان آ کر ان کے دماغوں میں ہر دن یہ بات ڈالا کرتے تھے کہ تم ان کی پوجا پاٹ بھی شروع کر دو۔ لوگوں نے اتنا گلو کیا، تصویر بنائی یاد کرنے کے لیے، لیکن تصویر کو دیکھ کر پوجا پاٹ شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور سے ہی مورتی پوجا شروع ہو گئی، جس کو قالوا لا تذرن آلہتکم۔ میرے بھائیوں وہ لوگ ان تمام لوگوں کی عبادت نہیں چھوڑ پاتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ وہاں سے ان کی پوجا شروعات ہوئی۔ یکسانیت کی بات جہاں تک کی جائے میرے بھائیوں، یکسانیت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے بھی لگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہماری ہے ابراہیم بتایا گیا، وہ کتابوں میں ان کی کتابوں میں شنکر بتایا گیا ہو، ہماری یہاں جس کو اسماعیل بتایا گیا، ہو سکتا ہے ان کی کتابوں میں گنیش بتایا گیا ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ابراہیم کو حکم دیتا ہے، 82 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ابراہیم کو ایک بیٹا دیتا ہے۔ ابراہیم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے کوئی ایک بیٹا دے دیجئے، نیک بیٹا عطا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ 82 سال کی عمر میں ایک بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ کچھ دن کے بعد ابراہیم جب اپنی بیوی اور اپنے اولاد کو چھوڑ کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خواب میں دکھانا شروع کیا۔ ابراہیم لگ رہا ہے ابراہیم کو کہ وہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں پہلے یہ بتایا گیا کہ تم اپنے بیٹے کی ذبح کرو۔ ایک دن ایسا لگا کہ ابراہیم خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہی طلب کرتا ہے اور مجھ سے یہی امتحان لینا چاہتا ہے، میرے بھائیوں ابراہیم تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے کے پاس گیا اور بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، کیا تم اس فیصلے پر راضی ہو؟ نیک بیٹا کا کیا کہنا تھا؟ بیٹا کہہ رہا ہے، اے ابو جو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ وہی کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ نیک اولاد جس کی ہوں گی وہ یہی اپنے باپ کو کہیں گے۔ جیسے جب انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انسان کی روح کب سے ہونے سے پرواز ہو جاتی ہے، انسان فوت کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، ان کے تمام نیکی اور بدیوں کا سلسلہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اعمالوں کا دروازہ ختم کر دیے جاتے ہیں، نہ ہی ان کا گناہ لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہے، سوائے 3 اعمال ایسے ہیں جو انسانوں کے مرنے کے بعد بھی قیامت کی شب تک لکھے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا اعمال بھی ہے جو نیک بیٹا ہے، جو کسی کا نیک بیٹا ہے، وہ بیٹا اگر اپنے باپ کے لیے دعا کر رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کی خیال رکھ، میرے ماں باپ کا صحیح سلامت رکھیے، اے اللہ میرے ماں باپ کو دیکھ ریکھ کیجئے، انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کیا ہے۔ میرے بھائیوں جو نیک بیٹا ہوگا اپنے باپ کے لیے دعا
دعا کرے گا. ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو یہ دعا کر رہے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ بہت لوگوں کو یہ دعا معلوم نہیں ہے. باپ نے بیٹا پیدا کیا, باپ تو پہچان گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے, لیکن بیٹا آج تک باپ کو پہچان نہیں پایا اور اپنے باپ کے لیے صحیح دعا نہیں کیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی نے اگر نیک بیٹا چھوڑ کر گیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے, قیامت کی شب تک وہ نیک بیٹا جب تک وہ حیات رہے, جب تک زندہ رہے, اس کے لیے دعا کرے. میرے بھائیوں اس کو ثواب ملتا رہے گا. وہ نیک بیٹا کسی مدرسے میں پڑھ کر کسی طالب علم کو اگر تعلیم دے میرے بھائیوں, پھر اس کے ذریعے سے کوئی مولوی بنے, یہ جتنا دن سلسلہ جاری رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہاں اسماعیل نے ابراہیم کو کیا کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے آئے. ذبح کرنے کے لیے جب لے کر آئے, اسماعیل کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں اور یہ گردن کٹ نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے یہ خبر بھیجتا ہے کہ قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. میں تو یہی چاہتا تھا کہ تم سے آپ سے امتحان لوں, آزمائش کروں کہ 80-82 سال کے عمر میں جو ایک لڑکا ملا اور اس کو قربانی کرنے کے لیے کہا جائے تو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں. یہی امتحان لینے کے لیے ایسا کیا اور آپ ابراہیم کامیاب ہو گئے, اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے, مقصد میں کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دمبا بھیجا اور دمبا کے اوپر چھری چل جاتی ہے, اس کی گردن کٹ جاتی ہے. اسی کو اگر دوسرے دھرموں میں دیکھیں تو اس طرح لکھا ہوا, شنکر جی کی پتنی پاروتی جی ہے. پاروتی نے اپنے میل و کچیل سے گنیش کو پیدا کیا. گنیش کو پیدا کرنے کے بعد اس کو دروازے پر رکھ کر کہا کہ میں اسنان کرنے جا رہی ہوں, کوئی دروازے پہ آئے تو میری اجازت کے بغیر جانے نہیں دینا. پاروتی جی کے پاس لوگ آئے اور گنیش جی کھڑے ہیں, اجازت مانگ رہے لوگ کہ اجازت دیجئے, نہیں جانے دوں گا. کیوں؟ میرے ماں کا آرڈر ہے. تمہارا ماں کب سے آیا, تم کہاں سے آئے؟ پاروتی میری ماں ہے. پاروتی تمہاری ماں ہے, کب سے تمہاری ماں بن گئی؟ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. میرے بھائیوں سب لوگ کروڑت ہو گئے, غصہ ہو گئے. یہ خبر شنکر تک پہنچ گئی. شنکر جی بولے پاروتی کا بیٹا ہے, پاروتی میری پتنی ہے, مجھے نہیں معلوم اس کو پھر کہاں سے بیٹا مل گیا, مجھے نہیں معلوم. شنکر جی آئے, دیکھا ہے اب کون؟ کہ میں گنیش پاروتی کا بیٹا, اندر جانے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک میری ماں اجازت نہ دے. پاروتی میری پتنی ہے اور آپ کہہ رہے تمہاری وہ ماں ہے, چل ہٹ راستے سے ہٹ. نہیں ہٹا. شنکر جی اتنے کروڑت ہو گئے, اتنے غصے میں آ گئے, اپنے ترسل نکالا اور اس کے گردن پر جیسے ترسل پھینکا ان کی گردن کٹ کر الگ ہو گئے. میرے بھائیوں جب پاروتی جی کو پتا چلا کہ میرے پتر کا گردن کٹے پڑے ہیں, وہ بالکل غصے میں آ گئے. لگ ایسا رہا تھا سب کو کھا جائیں گے. میرے بھائیوں اس نے کہا میرے پتر کو زندہ کرو, میں نے اس کو جنم دیا ہے. اب کیسے زندہ کریں گے؟ جنگل کی طرف گئے, کوئی جانور انہوں نے تلاشا, ہاتھی ملا, ہاتھی کے گردن کٹے اور لے کر آئے اور گنیش جی کے ہال میں گردن میں چپکا دی. تو میرے بھائیوں یہ واقعہ اور اسماعیل کا واقعہ یہاں سے بالکل ملتا جلتا ہے. کیسے؟ یہاں اسماعیل کی گردن پر جب چھری چلائی گئی, ان کی گردن نہیں کٹی, وہ آسمان سے دمبا بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور دمبے کی گردن پر چھری چلی اور دمبا کاٹ گیا. اور یہاں جب گنیش کی گردن کٹی تو یہاں جس طرح دمبا کا ذکر ملتا ہے یہاں پھر ہاتھی کا ذکر ملا کہ ہاتھی کی گردن کٹ گئی اور ان کی گردن لا کر گنیش جی میں چپکا دیے گئے. اور اسی سے ختنہ کا ذکر بھی ملتا ہے کہ اسی شیولنگ, اس میں شیولنگ کی پوجا ہوتی ہے. شیولنگ وہ لوگ مانتے ہیں, کہیں کہیں پر جنگلوں میں آستانوں میں رکھے ہوئے شیولنگ, اس میں وہ لوگ پوجا کرتے ہیں. ایک دن ایک آدمی شکار کرنے کے لیے جنگل گئے اور کسی ہرن کو مارنا چاہا, باہر نکالا, جیسے تیر پھینکا وہ ہرن کو نہ لگ کر کے شیولنگ کے آنکھ پر لگی, اور جیسے شیولنگ کی آنکھ پر لگی ان کی آنکھ سے خون نکلنا شروع ہو گیا. گویا کہ ایک آنکھ ختم. کہاں تک صحیح ہے نہیں ہے مجھے معلوم نہیں, ایک آنکھ نکل گئی. پھر ایسا ہوا کہ جب دوسری بار انہوں نے تیر پھینکا تو دوسری آنکھ ختم. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے آنکھ نکالی اور اس میں رکھ دیا. دیکھیے
کتنے بھکت تھے، اچھے بھکت. انہوں نے اپنی آنکھ اتار دیے اور شیولنگ کی آنکھ پر اپنی آنکھ کو لگا دیے. ایک آنکھ لگانے کے بعد ان کی بیوی پہنچتی ہے کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ کہ میں نے ایسا شیولنگ کی خاطر کیا، مجھے سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے. انہوں نے اپنے دونوں آنکھ کو اتارا، اس شیولنگ کے اوپر دے دیا. تو میرے بھائیوں، اب شیولنگ زندہ ہو گئے، شنکر جی پرکٹ ہو گئے اور اس کے سامنے آ گئے اور اس آدمی کو پھر دونوں آنکھ دے دیے کہ تم میرا اچھا سچا بھکت ہو، تم اپنی جان سے مجھے اچھا سمجھتے ہو. تو میرے بھائیوں، ایسی ایسی بات بتائیں گے تو کہیں گے کہ یہ کرامت ہے. جس طرح ہم اور آپ معجزہ بولتے ہیں، وہ لوگ بتائیں گے یہ کرامت ہے. تو آپ کو ہر چیز کا نچوڑ ملے گا، اور انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ نہیں بتا پایا کیونکہ پہلے ہی مجھے منع کر دیا گیا تھا. میں آخر میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چاہے کسی بھی مسلک میں پیدا کرے، کسی بھی دھرم میں پیدا کرے، تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو تحقیق کرنا چاہیے. کوئی اگر آپ کے پاس سوال کرے کہ ہم نہیں مانیں گے کہ اسلام سچا ہے، تو آپ ان کو سمجھائیے. کیا سمجھائیے؟ جس طرح کہ 10 اور 10 20 ہوتے ہیں، کوئی ہمیں اور آپ کو بتائے کہ 10 + 10 20 نہیں 25 ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کی بات مانیں گے؟ نہیں، ہم ان کی تحقیق کریں گے. چاہے ہم کسی بھی برادری میں پیدا ہوں، ہمیں اور آپ کو تحقیق کرنا ہے کہ ہمارا دھرم کہاں تک صحیح ہے، ہمارا دھرم کتنا سچا ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، جب دیکھا کہ لوگ چاند کی عبادت کر رہے ہیں، ابراہیم جب چاند پر نظر دوڑاتا ہے تو چاند یہ رات میں روشنی دیتا ہے اور دن میں غائب ہو جاتا ہے. پھر جب سورج کو ماننے والے کے اوپر نظر دوڑائے اور سورج کی طرف جھانک کر دیکھا، یہ سورج دن میں روشنی دیتا ہے اور یہ رات میں ڈوب جاتا ہے، اس کو بڑا افسوس ہوا، تعجب ہوا. جب بھگوان کوئی ایسا ہوتا ہے جو دن میں روشنی دے رات میں ڈوب جائے، یا رات میں روشنی دے دن میں ڈوب جائے، تو بڑا تعجب میں آ گئے. پھر لوگ مورتیوں کو پوجنا شروع کیے، مورتیوں کے اوپر نظر دوڑائے، جس کے بارے میں لن یخلقوا ذبابا، کوئی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر نقشہ کھینچا. ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا کہ یہ مورتی خود تو دوسرے کے محتاج ہے، خود دوسرے کے یہ محتاج ہے، دوسروں کو کیسے یہ کھلا سکتے ہیں، دوسروں کو کیسے یہ پلا سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بالکل کنفیوز ہو گئے اور تحقیق کرنا شروع کر دیا. ایک فلم آتی ہے پی کے، دیکھ لیجئے گا. میرے بھائیوں، تشخیص نہیں بتاؤں گا، میرے بھائیوں، ابراہیم اس کی تفتیش میں لگ گئے، تلاش میں لگ گئے کہ کون صحیح ہے. کیا چاند کی عبادت کرنا صحیح ہے؟ جب چاند کی طرف نظر دوڑاتا ہے تو یہ چاند پورنیما کی رات میں، 14ویں رات میں بالکل پوری طریقے سے روشنی دیتا ہے. لیکن ہاں، جیسے یہ 16 اور 17 دن گزر جانے کے بعد یہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اس کو لگا کہ نہیں، یہ بھگوان نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر جب سورج کی طرف نظر دوڑایا، جس سورج کو وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، جس سورج کو کہا گیا، سورج کے بارے میں نظر دوڑایا تو یہ سورج دن میں روشنی دیتا ہے اور رات میں یہ ڈوب جاتا ہے. اگر بادل چھا جائیں، مگر بادل چھا جائیں، یہ روشنی نہیں پہنچا پاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ روشنی نہیں پہنچا پاتے ہیں، اور جب گرہن لگتا ہے یہ بالکل روشنی سے قاصر ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے آج سے 6 سال 7 سال پہلے کا ایک واقعہ گھٹنا گھٹا تھا. صبح کے ٹائم میں تقریباً 8 بجے میں دنیا اندھیری ہو گئی تھی، دن بالکل چھا گیا تھا. معلوم ہے کہ نہیں، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے، 1 منٹ دنیا اندھیری ہوئی تو کیسی لگی؟ اچھا، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں. مورتیوں کے بارے میں بھی سوچا. ایک دن انہوں نے کیا کیا، میلہ اس زمانے ہی سے تھا، سب لوگ میلہ جا رہے ہیں. ابراہیم کو کہہ رہے ہیں، ابراہیم آپ بھی چلیے میلہ. کہہ رہا انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں میلہ نہیں جا سکتا. ان کے دماغ میں جو بات سوچ لیا وہ بعد میں بول رہا ہوں. ابراہیم نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں میلہ نہیں جا سکتا. ہم اور آپ تو میلے میں ڈوبے ہوئے ہیں. جلسے میں جتنے آدمی نہیں ملیں گے، میلے میں ملیں گے، گانا میں ملیں گے، پوری رات گزارنا پڑے گزار دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام بہانہ کیا کہ میں نہیں جا سکتا. جب سب لوگ میلہ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لیے اور سارے مورتیوں کو توڑنا شروع کیا. توڑتے توڑتے سارے مورتیوں کو توڑنے کے بعد جو سب سے جو
बड़ी मूर्ति थी, बड़ा स्टैचू था, बड़े मुजस्समे थे, उसके ऊपर उस कुल्हाड़ी को लटका दिए। इसलिए लटकाए ताकि इब्राहिम ये कह सके, जब इब्राहिम से सवाल किया जाए, अरे इब्राहिम तुमने इन मूर्तियों को तोड़ा है, तो इब्राहिम ये कह सके कि नहीं मैंने इसको तोड़ा नहीं, ये इसको तोड़ने वाला जो बड़े मुजस्समे बड़ी मूर्ति है, इन्होंने इन सारे मूर्तियों को तोड़ा है। कितना दिमाग वाला था सुनिए। बड़े मूर्ति के कांधे पे कुल्हाड़ी इसलिए रखे, जब सब लोग आ गए और सवाल करने लगे, इब्राहिम आप ही ने ऐसा किया, सब तो मेला में चले गए, आप ही थे घर में, आपने झुट्टों का बहाना किया, मुतमर्रिज बहानाबाजी बीमारी, आपने ही ऐसा किया। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो किसने फिर किया? तुम्हारी बड़ी मूर्ति ने ऐसा किया होगा। क्यों? उन्होंने ऐसा हो सकता है सारी मूर्तियां तोड़ दी और खुद के गले में भी कुल्हाड़ी लटका दी ताकि चोर पकड़ा ना जाए। ऐसा होता है, कोई अगर आदमी चोरी करके आए तो इस तरह आपके सामने बोलेंगे ताकि आपको एहसास ही ना हो, आपको पता ही नहीं चले कि हाँ ये आदमी चोर है। तो मेरे भाइयों इस तरह इब्राहिम ने दिमाग लाया। तो हर कौम में आने वाले इंसान को ये सोचना चाहिए मेरे भाइयों कि कौन सा मजहब सही है, कौन सा धर्म सही। आप एक नज़र में दौड़ा कर झांक कर देखिएगा तो अल्लाह ताला हकीकत में ही कहा है कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा अच्छा दीन अगर कोई है तो दीन इस्लाम ही है। वो एक ही धर्म है, वो इस्लाम है। हमने और आपने चेंजिंग किए, हमारा दिमाग बढ़ता गया, हमने अपने तरफ से ये धर्म और मुख्तलिफ लोग बना लिए। अल्लाह ताला डायरेक्ट कुरान में कहता है इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करि व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम सबको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया, हाँ लेकिन वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम। मेरे भाइयों अल्लाह ताला कह रहा है तुम सब की माँ एक है, तुम सब का बाप एक है, हाँ मैंने तुमको कुंबे और कबीले में बांटा है, इसलिए बांटा है कि तुम दूसरों को पहचान जाओ। मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने यहाँ फख्र के लिए नहीं कहा है। तो इसी से शुरू हुआ है मेरे भाइयों ये मजहब, नूह अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ। हालांकि फसाद तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के ज़माने ही से शुरू हो गए थे, वहीं से हिंदू मुसलमान शुरू हो गए थे। कैसे? आदम के दो बेटे थे हाबिल और काबिल, और दस्तूर ये था, शादी का रिवाज ये था कि सुबह अगर कोई लड़का और लड़की पैदा हो और शाम को भी कोई लड़का और लड़की पैदा हो तो सुबह की लड़की और शाम का लड़का और फिर शाम की लड़की और सुबह का लड़का, इस तरह से शादी वो लोग देते थे। तो ये काबिल के किस्मत में जो लड़की आई वो खूबसूरत नहीं थे, हाबिल के किस्मत में जो लड़की आई वो खूबसूरत थे। तो काबिल को उसी लड़की पर फिदा हो गए कि नहीं हम उसी से शादी करेंगे। अल्लाह ताला ने आसमान से खबर पहुंचाई कि दोनों हाबिल और काबिल तुम दोनों कुर्बानी पेश करो। किसी ने गेहूं, कोई खेती बाड़ी कर रहा, काबिल गेहूं की कुर्बानी की, और हाबिल जो बकरियां चराया करते थे, भेड़ और दुम्बे चराया करते थे, उन्होंने दुम्बे की कुर्बानी पेश की। और ये रिवाज था जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए आसमान से आग आएंगे और उसकी कुर्बानी को खा जाएंगे तो लगेगा कि हाँ इसकी कुर्बानी कबूल हो गई। मेरे भाइयों कुर्बानी हाबिल की कबूल हो गई लेकिन काबिल की कबूल नहीं हुई। ये हाबिल पर गुस्सा जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है हिंदू और मुसलमान, यहाँ से शुरू हो जाता है झगड़ा, यहाँ से शुरू हो जाता है फसाद, यहाँ से शुरू हो जाते हैं कत्लोगिरी, यहाँ से शुरू हो जाता है खून, यहाँ से शुरू हो जाता है मर्डर, यहाँ से शुरू हो जाते हैं लोगों के दरमियान तनाजु। मेरे भाइयों ये हमेशा उसका पीछा करने लगे कि कब हाबिल को मार दिया जाए। काबिल हमेशा सोचने लगे अपने भाई को कब मारा जाए। एक दिन ऐसा मौका मिला कि आदम अपने घर में, आदम घर में नहीं है, बाप घर में नहीं, ये हाबिल को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गए और हाबिल को ये मार डालता है। हाबिल को मारने के बाद मेरे भाइयों इसको पता नहीं चल रहा है कि ये मरा है नहीं, क्योंकि कोई इससे पहले मरा ही नहीं था। वो बार बार कह रहे हाबिल जिंदा हो जाओ, अरे हाबिल आंखें खोलो, अब्बू इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे घर में, क्यों बात नहीं कर रहे हो। उसको क्या पता कि ये दुनिया से चला गया, ये पहली मौत थी, पहली मौत थी जब उसको पता नहीं चला कि ये दुनिया से चला गया। मेरे भाइयों उसको पता नहीं चला, वो बार बार हाबिल से कह रहा है आए हाबिल क्यों बात नहीं करते हो, अब्बू तुम्हारे घर में इंतजार कर रहे होंगे, क्यों बात जुबान
کیوں نہیں چلاتے ہو، کیوں بات نہیں کرتے ہو؟ پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کیسے کی، انسان کی لاش کی کیسے حفاظت کی؟ آسمان سے 2 کوے بھیجے، یہ کہ کوا مرا پڑا ہے، دوسرے کوے اپنے چونچ سے اپنے پنجے سے مٹی کھریدتا ہے، اور مٹی کھریدنے کے بعد مٹی کھریچنے کے بعد اس کو مٹی سے ڈھانپ دیتا ہے، اور جیسے یہ قابل دیکھتا ہے کہ یہ کوے نے اس کو چھپا لیا ہے، گویا کہ یہ کوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بیکار ہو گئی ہے، ہم کو بھی ویسا ہی کرنا ہوگا۔ تب اس نے اپنے بھائی حابل کو مٹی کے اندر دفن کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی زمانے سے چلا آیا ہندو مسلمان، لیکن اگر مورتیوں کی پوجا کی بات کی جائے تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہے۔ جیسے ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا باپ کوئی ہے، میرا باپ کوئی ہے، میرا باپ کوئی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میرا باپ جب کوئی ہے تو میرے باپ کا بھی کوئی باپ ہوگا، ہاں اس کا بھی کوئی باپ ہے، پھر اس کا کوئی باپ ہے، لیکن آخر کوئی ایسا انسان بھی ہوگا جس کا باپ نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جب پتہ کرنا ہے اور ہم دماغ لگائیں گے تو دماغ لگائیں گے، اور دماغ لگانے کے لیے ہم علماء سے پوچھیں گے، ہم جانکر لوگوں سے پوچھیں گے، ہم گیانی سے پوچھیں گے، تو گیانی یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کا کوئی باپ نہیں ہے، جس کا کوئی باپ نہیں ہے، جس کی کوئی ماں نہیں ہے۔ کوئی ایسا انسان تو ہونا ضروری جس کا باپ اور ماں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ تو بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، وقت ختم ہو گیا ہے، میں یہاں چل کر آیا ہوں، مسلسل 4 رات سے میں جاگا ہوا ہوں، اور اس لیے آواز بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے بیچ آیا، اور جو بھی خطابت کیے ہم اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو ایک ہی انسان پر اگر اتر جائے تو یہ پورا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ ہماری بات سبوں پر اتر جائے۔ میرے بھائیوں، کوئی ایک ہی اگر نصیحت حاصل کر لے اور ایک ہی بات پر عمل کر لے، علماء کو جو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حالانکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہ اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگوں کو نصیحت کرے، ایک ہی نصیحت، ایک ہی بات پر کوئی اگر عمل کر لے، میرے بھائیوں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، اور اس علماء کو قیامت کی صبح تک فائدہ پہنچتے رہیں گے۔ اس لیے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، کسی کے اندر خرافاتی ملے، کسی کے اندر بے ادبی ملے، آپ اس کو سمجھائیے، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ چھوٹا بڑے کو بھی سمجھا سکتا ہے، مطلب شرط ہے کہ ادب کے دائرے میں رہ کر، جس طرح کہ ہم بھی بیٹھے ہیں، ہمارا باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی مولوی ہے، ہم بھی مولوی ہے، کوئی سوال کرنے کے لیے آ گئے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے، اور ہم کو جواب معلوم ہے، میرے والد صاحب کو معلوم نہیں ہے، تو ہمیں اس میں دخل اندازی اور منہ بازی یہ نہیں کرنا ہے کہ میرے باپ کے رہتے ہوئے بھی ہم جواب دیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے باپ کا انتظار کریں۔ اگر میرے باپ کو معلوم نہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹ جائیں۔ یہ ہر چیز کا ادب اور قانون بتائے گئے ہیں۔ اسلام نے تو ہر چیز پر یہی بندشیں لگا دی کہ اے لوگوں، آپ کسی بھی دھرم کو پڑھیے گا، اس میں آپ کو پوری زندگی نہیں ملیں گی۔ عیسیٰ کو پڑھ جائیے، بائبل پڑھ جائیے، عیسیٰ کی شادی کا رسم و رواج معلوم نہیں، آپ کسی اور نبی کے بارے میں پڑھیے، اس میں حج کا طریقہ معلوم نہیں، اس میں اور سی زندگی کا طریقہ معلوم نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تمام لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے بعد سے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس اسلام کے اندر کوئی سوال ایسا نہیں رہا ہے۔ ہاں، سوال آپ کوئی بھی کیجئے، جواب آپ کو اسلام سے ملے گا، قرآن سے ملے گا، قرآن سے نہیں ملے گا تو حدیث سے ملیں گے، حدیث سے نہیں اگر ملیں گے تو قیاس کر کے ملیں گے، اور قیاس سے بھی اگر نہ ملے تو علماء کا اجماع سے ملیں گے۔ بہرحال آپ کو جواب ملیں گے۔ قیاس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ قیاس ہے کیا چیز؟ قرآن تو آپ سمجھ رہے ہیں، ڈائریکٹ آپ قرآن کا حوالہ دے دیے۔ تفسیر لکھنے والے، حدیث و قرآن لکھنے والے یہاں تک کہا، یہاں تک کہ 4 اماموں نے بھی کہا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبلی، انہوں نے کہا کہ میری بات اگر کسی حدیث سے ٹکرا جائے تو آپ حدیث کو لے لیجئے گا، میری بات چھوڑ دیجئے گا۔ حدیث کی بات اگر کسی صحابہ سے ٹکرا جائے
تو آپ صحابی کی بات لے لیجئے گا اور اس کو چھوڑ دیجئے گا. اور میرے بھائیوں اگر کسی صحابی کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو آپ اس صحابی کی بات کو چھوڑ دیجئے اور نبی کی بات مان جائیے. اور نبی کی بات اگر اللہ سے ٹکرا جائے تو آپ نبی کی بات چھوڑ دیجئے, اللہ کی بات مان جائیے. تو جواب دلیل کے لیے 4 چیزیں ہیں. آپ اور ہم بھی ایک سوال کیے تھے لوگوں کو کہ جو قرآن میں مل گیا, حدیث میں مل گیا, اور باقی جو آدم علیہ السلام کے زمانے کا واقعات ہے, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعات ہے, یہ سب پھر کہاں سے آیا؟ اس زمانے میں تو کوئی لیٹر پیڈ نہیں تھے, اس زمانے میں اتنی ساری چیزیں کہاں سے یہ خبر آئی؟ اس زمانے کے لوگ تو کوئی موجود نہیں تھے. تو بہرحال ان سب روایتوں کو اسرائیلی روایت کہا جائے گا, ان سب پر کھلی طور پر عمل نہیں کیا جائے گا. ہاں ان سب کو آپ بالکل سچ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اور بالکل جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, ان پر آپ تسلیم کر سکتے ہیں. تو جب بھی کسی اختلاف میں, کسی مسئلے میں اختلاف ہو, جھگڑا ہو, فوراً آپ رجوع کیجئے قرآن کی طرف. قرآن میں جواب نہ ملے حدیثوں کی طرف آئیے, حدیث میں نہ ملے تو آپ ڈائریکٹ کس پر آئیے؟ قیاس کیجئے. قیاس میں نہیں ملے آپ علماء کے اجماع میں آئیے. قرآن سمجھ رہے ہیں آپ, حدیث سمجھ رہے ہیں, لیکن قیاس کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھا رہا ہوں. قیاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اور وہ عورت مر چکی ہے, اور ڈاکٹر اگر آپ کو بتا دے کہ ہاں 2-4 منٹ کے اندر اگر پیٹ پھاڑ کر اس بچے کو نکال لیا جائے, اس بچے کی جان اگر بچ جائے تو بچا سکتے ہیں, تو میرے بھائیوں شریعت نے اس کو قیاس کہا ہے کہ آپ قیاس کیجئے. اسلام نے کہا کہ مردے کے ساتھ چیڑ پھاڑ مت کیجئے, مردے کے ساتھ چیڑ پھاڑ مت کیجئے. تو یہ جائز نہیں ہے ایک حساب سے. اور حدیث اور قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسان کی جان بچائی. تو یہ قیاس ہو گئے, یہ قیاس ہو گئے. کھلی طور پر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ مردے کا پیٹ پھاڑ کر بچہ نکالا جائے. تو یہ قیاس آپ کو کرنا ہوگا میرے بھائیوں, اور قیاس کر کے آپ اس بچے کو نکال سکتے. 10 منٹ تک وہ بچہ زندہ رہتا ہے اگر ٹائم ملے, کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. تو یہ قیاس ہو گیا. اور علماء کا اجماع, جیسے کوئی مسئلہ قرآن میں بھی نہیں ملا, حدیث میں بھی نہیں ملے اور قیاس میں بھی نہیں ملتا ہے, تو اگر تمام لوگ اس سے متفق ہے تو آپ اس کو کر لیجئے. جیسے قربانی کا جانور ہم اور آپ ذبح کریں, کوئی بھی جانور ذبح کریں, اس میں جو ہلکو مارتے ہیں تو یہ تمام اس میں بہت سارے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ آپ اس میں ہلکی مت ماریے میرے بھائیوں. تو یہ اجماع ہو گئے میرے بھائیوں. قرآن میں ہر طریقے دلیل ملیں گے. ہم اور آپ ایک چیز غلط اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں. کسی کے ہاں اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو ہم اس کو بالکل حرام سمجھتے ہیں وہ بچہ, اور اس عورت کو جانی سمجھتے ہیں. لیکن نہیں, آپ کو قرآن و حدیث کی طرف غور کرنا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنی بچی کو پورے 2 سال تک دودھ پلائے, 2 سال, اور چھڑائے کتنے دن میں؟ پھر چھڑائے بھی 2 سال, گھوم پھر کے وہی بات, 2 سال تک پلائے, 2 سال تک پھر چھوڑ دے, 2 ہی سال تک پلائے. 2 سال میں 12 مہینے اگر جڑیے گا تو 24 مہینے ہوتے ہیں, 24 مہینے ہوتے ہیں. اور دودھ چھڑانے اور حمل کی مدت قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ کہا وَفِصَالُهُ وَثَلَاثُونَ شَهْرًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. گویا کہ آپ اگر دودھ پلانے کی مدت کو الگ کر دیجئے گا, 24 مہینے کو الگ کر دیجئے گا اور حمل کی مدت لیجئے گا تو 6 مہینے بچتا ہے. اس کا مطلب یہ چلتا ہے, پتہ یہ چلتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد بھی اگر کوئی عورت بچہ جنتی ہے تو وہ بچہ حرام آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. باقی واللہ عالم, باقی بچے کوئی 7 مہینے میں پیدا کسی کے ہو جاتے ہیں, اکثریت 9 اور 10, لیکن کسی کے ہاں اگر یہ ہو جائے تو تحقیق کیجئے. آپ اس کو ڈائریکٹ اس پر زنا کا تہمت مت لگائیے اور آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. یہ واقعہ پیش آ گیا تھا ایک مرتبہ. امیر المومنین حضرت عثمان کے پاس ایک آدمی نے سوال کیا کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا ایک عورت نے, تو عثمان نے کہا کہ آپ اس عورت کو سنسار کر دیجئے, آپ اس عورت کو ہلاک کر دیجئے. تو عثمان نے جمعے کے دن ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ ہاں اس کو ہلاک کرنا ہی ہے. میرے بھائیوں حضرت علی اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور علی کہتے ہیں عثمان وہ عورت
کو آپ حرام نہیں کر سکتے ہیں، اس بچہ کو آپ حرام نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو تو حلال مانا جائے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کبھی بھی زندگی میں کام آ سکتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔